بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلے رہنا استعمال ہونے سے بہتر ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی خدا حافظ صرف یہ سننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، سب ٹھیک نہیں ہوتا، بس ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اپنوں نے سکھایا ہے کوئی دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہو ایسے دریا کو پار مت کرو۔ مطلب کہ رشتوں سے تنہائی بہتر ہے۔ اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو۔ محبت کی الماریاں پھر دیکھو، بھروسے ایک بات یاد رکھیں، راز کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں ہوں گے تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی: لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی محتاج معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا اور حالات بدلیں گے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پر منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر اور فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، حلال، جلال اور جمال۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ درد مند بنی، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔
دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اللہ دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیرخواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو، یعنی کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 190۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔